ارشاد باری تعالی یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا شیطان تمہیں جھوٹے وعدے دلاتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان نہیں وعدہ دلاتا مگر فریب کا، اور انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اگر آپ کو گزشتہ درس یاد ہو تو ان درس کے اندر بھی شیطانی سوچوں کا اور شیطانی مشورات کا یہ سارا وہاں پر، اور وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ اللہ نے فرمایا تھا جو میرے رسول کے خلاف جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو یہاں پر شیطان کا طریقہ واردات قرآن ذکر فرما رہا ہے۔ شیطان انسان کو وعدے دلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، سوچیں پیدا کرتا ہے، کوئی بات نہیں خیر ہے یہ کر لو، کوئی بات نہیں خیر ہے وہ کر لو۔ جس طرح کے پیچھے توما اور اس کی قوم کو اس نے سوچ میں مبتلا کیا تھا، کوئی بات نہیں جھوٹ بول لیتے ہیں اپنا بندہ بچ جائے گا، تو ایسی یہ سوچیں انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے کہ ایسا کر جاؤ یہ ہو جائے گا، ایسا کر جاؤ وہ ہو جائے گا۔ شادی بیاہوں پر غلط رسومات ہیں، منافق کو منافقت کا وسوسہ اور وعدہ جھوٹا دلاتا ہے، کافر کو شرک کا، گناہگار کو گناہوں کا۔ اسی طرح شیطان کا جہاں طریقہ واردات چل جاتا ہے وہ مختلف قسم کے مشورات انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے اور آرزویں پیدا کرتا ہے، وعدے دلاتا ہے، نہیں کوئی بات نہیں، شادی ہے، خوشی ہے، کوئی بات نہیں کر جاؤ، کون سا بار بار آنا، خیر ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے وسوسے اور یہ ساری سوچیں اور یہ امیدیں ساری کی ساری قرآن فرماتا ہے شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کا وعدہ سوائے فریب کے اور کوئی نہیں ہے۔ شیطان در حقیقت ہمیں کہتا ہے کوئی بات نہیں فائدہ ہے، لیکن شیطان کی سوچ میں اور اس کے وسوسے میں اور اس کی جھوٹی تمناؤں میں سوائے دھوکے اور فریب کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جو اس کے وسوسوں میں آ گیا، جو اس کی آرزوؤں میں آ گیا، اولئک مأواہم جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اس سے کوئی بچنے کی جگہ نہ پائے گا۔ شیطان کی راہوں پہ چلنے والا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، میرے رسول کے طریقہ کار سے ہٹ کر چلنے والا، شریعت کی راہوں کو چھوڑ جانے والا، شیطان کے وسوسوں پہ چل جانے والا، اس کی سوچوں پہ چل جانے والا، ایک کبھی بھی اپنے آپ کو بچنے کی کوئی راہ نہیں پائے گا۔ بچنے کی ایک ہی راہ ہے کہ آج مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ، بس ایک ہی راہ بچنے کی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس آ جاؤ، شریعت کے طریقے پہ آ جاؤ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ورنہ پریشانی ہی پریشانی ہے، جہنم ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ساتھ ہی میرے اللہ نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ یہاں ایک شیطان کا وعدہ اور ایک رحمان کا وعدہ ملحق آیتوں میں، آپ کو میں پہلے بات کر چکا ہوں، جہاں جہنم کا ذکر آئے گا ساتھ ہی میرا اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کے دل رکھنے کے لیے جنت کا ذکر ضرور فرمائے گا۔ اب یہاں جیسے جہنم کی بات ہے ساتھ ہی اس کے قرآن کی آیت میں جنت کا ذکر آ گیا۔ اللہ کتنا بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ ہم سب کو بھی اپنا عشق عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی اپنا عشق عطا فرما دے کہ ہم بھی اپنے رب سے پیار کریں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتا ہے ایمان والا وہ ہوتا ہے جو کائنات سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو وہی ایمان عطا فرمائے، اللہ اسی ایمان کی طاقت ہمیں دے کہ جس ایمان کی طاقت سے ہم اپنے خدا سے پیار کریں، اور جس دن ہم خدا سے پیار کر لیں گے اس دن یہ کوئی چیزیں کسی کو محبوب نہیں لگیں گی۔ یہ جو شیطانی وسوسات ہیں یہ شادی بیاہوں پر یا ہمارے چھوٹے موٹے فنکشن پر یا فلمیں ڈرامے گانے بازی، انشاءاللہ ہر چیز سے ہماری جان چھوٹ جائے گی جس طرح ہمیں عشق رسول و عشق خدا نصیب ہو گیا۔ تو آپ کچھ اور مانگے نہ مانگے، ہر وقت رب سے اس کا عشق مانگے، اس کے رسول کی محبت مانگے، کہ جس کی نس نس میں اللہ اور اس کے رسول کا پیار آ گیا ہے وہ گناہوں کے رستوں سے بچ گیا ہے۔ آج ہم کیوں نہیں بچ رہے؟ اس لیے کہ ہم اس عشق میں ناکام ہیں،
نہ ہمیں سرکار دو عالم سے وہ عشق ہے، نہ ہمیں رب کی ذات سے وہ عشق ہے جو عشق صحابہ کرام کو تھا، جو عشق اولیاء اعظام کو تھا، جو عشق صوفیاء اعظام کو تھا، جو ان ہستیوں کو عشق تھا، اسی لیے یہ محفوظ رہے۔ دنیا نے آ کر اپنے ہر دلکش ندارے کروائے انہیں اور اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان ہستیوں نے آنکھ اٹھا کر بھی انہیں نہیں دیکھا، اس لیے کہ ان کی نس نس میں اللہ کا پیار تھا، اللہ کا عشق تھا اور اس کے رسول کا عشق تھا، اور جس سے یہ عشق لگ جائے اسے کائنات کا عشق نہیں ہو سکتا۔ ایک دل میں دنیا کا محبت اور اللہ اس کے رسول کا عشق یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا بسیرا ہوگا وہاں دنیا نہیں آ سکتی۔ اللہ ہمیں اس دنیا سے محفوظ فرمائے جو ہمیں غلط سوچیں دیتی ہے، جو غلط مشورات دیتی ہے، غلط طریقوں پہ چلانے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو ایسی برائیوں سے محفوظ فرمائے، کیونکہ اس برائی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اس ٹھکانے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، آگے رب فرماتا ہے وعد اللہ حقا، اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو آمن و ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ہم عنقریب انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے جس میں نہریں بہتی ہیں، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ فرماتا ہے شیطان کا وعدہ جھوٹا ہے، دھوکے کا ہے، وعد اللہ حقا، تمہارے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ نے تعجبی انداز میں، استفہامی انداز میں فرمایا کون ہے اللہ سے بڑھ کر جس کی بات سچی ہو، کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو؟ یقیناً میرے اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ شیطان جھوٹا ہے، اس کے سارے پیروکار جھوٹے ہیں، ان ساروں کی باتیں فریب ہے۔ میرے اللہ کا ایک ایک فرمان، میرے رسول کی ایک ایک بات سچ پر مبنی تھی، ہے اور انشاءاللہ قیامت تک سچ ہی رہے گا۔ جو اس کے طریقے کار پہ چلے گا وہ بھی سچائی کی زندگی گزار کر اپنی آخرت کو کامیاب بنائے گا، لیکن جو شیطان جھوٹے کے راستے پہ چلے گا ہم میں سے، تو وہ پھر جان لے کہ اس کی زندگی کیسی ہے، سوائے فریب اور دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، شیطان ہمیں نہیں پڑھنے دے رہا نا، تو یہ ہم خود سے دھوکہ کر رہے ہیں، یہ ایک فریب ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ کمال ہے، کوئی بات نہیں، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، پڑھ لیں گے نماز، یہ وسوسہ اس کا ہے۔ ابھی کون سی موت آنی ہے، ابھی تو آپ کے بال بھی سفید نہیں ہوئے، اگر دو آ بھی جاتے ہیں تو اس کو چھپانے کا مشورہ دے دیتا ہے کہ چھپا لو، کوئی نہیں، اب بڑا وقت پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ادھر سے ہی ہیں۔ تو لیکن بندہ جو نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے وہ چیختا ہوا باہر کھڑا رہتا ہے، ہائے افسوس میں نے کتنی محنت کی اس کو نماز سے روکنے کے لیے، لیکن یہ پھر بھی پڑھنے چلا گیا، میں ناکام ہو گیا، ہائے افسوس یہ کامیاب ہو گیا۔ میرے نبی کے غلاموں، ایک طرف تمہارے رب کا وعدہ ہے، آؤ نماز کی طرف، ہم تمہیں جنتیں عطا فرمائیں گے، ایک طرف شیطان تمہیں جہنم میں داخل کرنا چاہتا ہے نماز نہ پڑھ کر، تو یہ راستہ آپ کے پاس ہے، شیطان کی سوچ کو کامیاب کرنا ہے یا رحمان کی پکار کو کامیاب کرنا ہے۔ شیطان کی سوچ یہ ہے کہ نماز نہ پڑھو، بھی بہت سا وقت پڑا ہے، پڑھ لیں گے جب وقت آئے گا، تو پھر وہ ایسا کرواتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے ہزاروں لاکھوں ایسے افراد دیکھے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا ہم کل پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، کل کرتے 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 انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے آخرت کو لبیک کہہ دیا لیکن نماز نہیں پڑھ پائے۔ نماز وہی پڑھ پایا جس نے ابھی کہا تھا نہیں نہیں کل کیا، میں آج ہی نماز پڑھنے چلتا ہوں، جس نے آج کا لفظ ذہن سے نکالا اسے نماز کی توفیق مل گئی۔ جو کہتا ہے کل کل، وہ کل پہ ہی رہ جاتا ہے، وہ کبھی آج پہ نہیں آتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کل کا کام، آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو، کہ جو آج کا کام کل پہ چھوڑتا اس کا کام کبھی نہیں ہوتا۔ جب دنیا کا کام نہیں ہوتا تو یہ کیسے ہوگا؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز بھی کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کے علم ہم سب کو سیدھی راہ عطا فرمائے، شیطان اور شیطان کی راہوں سے، جھوٹی تمناؤں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کا